السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 91 تا 93 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کی ناراضگی اور مواخذہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یعنی اب تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ کچھ لوگ تو صرف عذر بہانہ بنا رہے تھے، مگر کچھ واقعتاً مجبور اور معذور تھے، مگر ان کے دل ضرور رنجیدہ تھے کہ کاش وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اس معرکہ میں شرکت کرتے۔ یعنی غزوہ تبوک کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ واقعتاً بیمار اور بوڑھے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، سواری جنگی سامان نہیں تھا یا سواریاں نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ محروم رہے، مگر ان کے دل میں اس محرومی کی وجہ سے رنج و الم ضرور تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، کچھ گناہ نہیں ہے ان ضعفاء ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ ان بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون، یا وہ لوگ لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، حرج، یعنی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو ضعیف ہیں، بیمار ہیں، یا ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے یعنی دیکھیں رستہ طویل تھا، حالات مشکل تھے، گرمی کا موسم بھی تھا، فصل بھی پکی ہوئی تھی، ان سب باتوں کے پیش نظر اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ لوگ ایسے تھے، ان کے پاس واقعتاً وہ مجبور اور معذور تھے، تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، یعنی ان کے دل میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنوں پر اللہ فرماتے میں الزام نہیں دیتا، واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تو غفور اور رحیم ہے، اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ کسی بھی انسان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی یہ دل کے تو پکے مومن ہیں، ان کے اندر اخلاص ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہیں، لیکن مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، یا کچھ واقعی معذور ہیں، اور کچھ واقعی ان کے پاس سامان حرب نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں اخلاص ہے، صاحب ایمان لوگ ہیں یہ۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان پر کوئی، یعنی ایسے لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آئے آپ کے پاس، ما اتوک لتحملہم، کہ ہمیں کچھ دے دیں، آپ کے پاس جو سواری کا انتظام کر دیں، لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ،
تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر کے لے جاؤں. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے پاس، یعنی 3 طرح کے اس میں جو لوگ، ایک تو بالکل ضعیف، بیمار، خرچ نہ کر سکنے والے، ایک وہ لوگوں کا ذکر ہے، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ دل میں ان کے اخلاص ہے، حالات ان کو اجازت نہیں دیتے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ سواری، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، ہمارے سواری کا کوئی چھوٹا موٹا بندوبست ہو جائے تو ہم بھی جانا چاہتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی تو اس کا کوئی چیز نہیں ہے، لا جدو ما احملکم علیہ، میرے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر کے لے جاؤں. تولوا واعینہم تفیض من الدم، یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ لوٹ گئے آنکھوں میں آنسو لے کر، یعنی ان کا دل رو رہا تھا کہ کاش ہم اس قابل ہوتے کہ ہم اس میں جا سکتے. رنج سے، وہ آنسوؤں سے بھرے پڑے، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ جس میں سے خرچ کر سکیں. ان کا دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہ رہے ہیں. ان کی یعنی یہ صدمہ بار بار ستایا جا رہا ہے. اس رنج و الم سے، اس رنج و غم سے ہلکان ہو رہے ہیں کہ ہم یعنی اس مہم میں صرف اس لیے شرکت نہیں کر رہے تھے، ہمارے پاس اس کے لیے اخراجات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں وہ مومن دل کے صاف ہیں، وہ یعنی اولوالطول، یعنی وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن وہ اس پہنچ نہیں پا رہے، اللہ کی راہ میں نکل نہیں رہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہو اغنیاء، یستأذنونک وہم اغنیاء. الزام تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رخصت مانگتے ہیں جب کہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، ان کے پاس سورسز ہیں، غنی ہیں، ان کے پاس مال و متاع ہے، اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بہانہ بنا کر اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوگا اس پر کہ یعنی پیچھے رہنے والی بات، عورتوں کی طرح. یعنی اللہ فرماتے ہیں بہانے بنا لیے، پھر دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے نا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دھوکہ دے دیا، دیکھا ہم بھی یہاں آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ عورتوں کی طرح ہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ اس پر علم نہیں رکھتے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے وسعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پھر وہ نیک کام میں حصہ نہیں لیتے، وہ نیک کام نہیں کرتے، وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ فرماتے ہیں طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آج دیکھیں ہمیں کیا علم نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیا ہمیں علم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جھوٹ، بددیانتی سے منع، سب چیزوں کا علم ہے. علم ہونے کے باوجود جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اتباع، اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، تو پھر ایسے ہی موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ پھر ان کے دلوں کو مقفل کر دیتا، بند کر دیتا ہے، ہدایت کے رستے ان کے لیے بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہج پر، اس موقع تک پہنچنے سے بچائے، محفوظ رکھے کہ خدا نخواستہ ہم یا کوئی انسان اس چیز کا حقدار ہو جائے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے. یہ انسان کی اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنی سستی، کاہلی، غیر ذمہ داری کی وجہ سے، بلکہ بے ایمانی کی وجہ سے ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف نہیں آتا، اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتا. اگر مجبوری ہے تو اس میں اس حد تک، مجبوری کی حد تک تو رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔